زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، 59ویں امریکی الیکشن میں 16 کروڑ ووٹرز نے 46ویں امریکی صدر کے انتخاب کے لیے مہلک وبا کرونا کے باوجود تاریخی ٹرن آؤٹ دکھایا ہے۔ جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جو بائیڈن کی کامیابی کے امکانات روشن ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگا کر پورے امریکی الیکشن پروسیس کو مشکوک بنا دیا اور دھاندلی کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کی طرف رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ بقول شاعر، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ ناظرین، کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا کو انسانی حقوق اور جمہوریت کا درس دینے والے امریکہ کے صدارتی الیکشن کا فیصلہ کروڑوں امریکیوں کے ووٹوں سے نہیں بلکہ سپریم کورٹ آف امریکہ کے عدالتی فیصلے سے ہوگا۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ نیا امریکی صدر جو بائیڈن بنے یا ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے صدر بننے سے عالمی سطح پر کیا تبدیلیاں متوقع ہیں، اور اسلامی ممالک خاص طور پر پاکستان کی سیاست، معیشت اور خارجہ پالیسی پر نئے امریکی صدر کی وجہ سے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ امریکی الیکشن کی تازہ ترین صورتحال اور اس کے دورس نتائج کے حوالے سے گفتگو کے لیے آج میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب اور تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، امریکی الیکشن میں دھاندلی کے الزامات کے بعد جو ہے امریکہ کی صدارت کا جو فیصلہ ہے وہ کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، اگرچہ کوئی حتمی فیصلہ تو سامنے ابھی نہیں آیا، لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ جو بائیڈن جو ہے اس کی جیت نظر آ رہی ہے اور ٹرمپ جو ہے اس کی ہار جو ہے وہ یقینی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال آخری نتائج آنے تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو صورتحال یہی ہے کہ ٹرمپ ہار رہا ہے۔ میری رائے میں امریکہ میں کیا ہوتا ہے ان الیکشن کے نتائج کے مطابق، بہر صورت یعنی دونوں صورتوں میں مجھے اب امریکہ کی قسمت میں بحران، ہنگامے، قانون شکنی اور ایسے نظارے نظر آ رہے ہیں جو کسی مہذب ملک میں ادروائز نظر نہیں آتے۔ یعنی جو ٹرانسپیرنسی الیکشن کے ان کے پروسیس میں ہوتی تھی وہ اب نہیں رہے گی۔ ایک ٹرانسپیرنسی رہی، پھر یہ کہ وہ برداشت نہیں رہی، وہ قبول کرنا نہیں رہا۔ صحیح۔ یہ ہوتا تو ہم تو شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ادھر رزلٹ اناؤنس ہوتا تھا، ادھر ہارنے والے کا فون جو ہے وہ جیتنے والے کو مبارکباد کا چلا جاتا تھا، باقاعدہ اپنی شکست تسلیم کرتا تھا اور جیتنے والے کو مبارکباد بھی دیتا تھا۔ ہم تو آج تک یہی دیکھتے ہیں، سوائے وہ جو بش اور الگور کا ہوا تھا شاید، یا ایک آدھ بار اور بھی ہوا ہو، لیکن اس بار تو صورتحال شروع سے متنازع ہے اور خاص طور پر ٹرمپ نے اس کو شروع سے متنازع بنایا ہوا ہے۔ میری رائے میں اگر ٹرمپ ہار گیا، جیسا کہ وہ ہارتا وہ نظر آ رہا ہے، تو ملک میں بدامنی اور فساد اور ہنگامے کا معاملہ فوری طور پر ہوگا، اور اگر ٹرمپ جیت گیا اور جو بائیڈن ہار گیا، یعنی آپ ویسے ہی ہنگامے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جیسے ٹرمپ کے صدر بننے پہ ہوئے تھے؟ ہاں، تو پھر فوری طور پر تو ہنگامے نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر ٹرمپ جیت جاتا ہے تو پھر فوری طور پر تو مجھے ہنگامے نظر نہیں آتے اگر ٹرمپ جیتتا ہے، لیکن اس کے بعد میں کافی حد تک یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ کا مقدر ہنگامے ہوگا۔ یعنی فوری نہیں ہوں گے بعد میں، لیکن یہ ہے کہ انتشار پیدا ہوگا، زیادہ زوردار طریقے سے ہوگا، زیادہ تسلسل سے ہوگا، زیادہ وقت کے لیے ہوگا، لیکن فوری نہیں ہوگا اگر ٹرمپ ہو جاتا ہے، جس کی اب چانسز بہت ریموٹ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امریکہ کی جو
ایک عالمی اس کی قوت کا معاملہ ہے، جو اس کا امیج ہے ایک بہت ہی طاقتور ملک کا، جو اس کا امیج ہے ایک سپریم پاور کا، وہ تو ڈیمیج ہو ہی چکا ہے اور وہ مزید ڈیمیج ہوگا، اس کا چاہے کوئی صدر بنے وہ تو مزید ڈیمیج ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے اس کی جگہ لینے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے، وہ قدم بہ قدم آگے بڑھ رہا ہے، اور روس بھی دوسری طرف سے کم از کم اگر چائنا کو سپورٹ نہیں کر رہا تو امریکہ کو دھکا دینے میں وہ بھی شامل ہے۔ لہٰذا یہ ان الیکشنوں کا یہ نتیجہ تو لازماً نکلے گا کہ امریکہ کی وہ شہنشاہیت، امریکہ کی وہ عالمی سپرمیسی وہ ڈیمیج ہوگی بری طرح، اور اس کو زوال آئے گا، اور یہ اگلی جیسے کہ ان کا پروگرام ہے کہ اگلی صدی میں بھی ہم جو ہے سپریم پاور کے طور پر جو ہے وہ انٹر ہوں، وہ ہوتا نظر نہیں آتا۔ کیونکہ دیکھیے ہم نے یہ دیکھا ہے تاریخ میں کہ ہر قوم کا، جو ہر بڑی قوم، ہر ترقی یافتہ قوم، ہر طاقتور قوم کا جو ہوتا ہے زوال، وہ اخلاقی زوال سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے اخلاقی زوال آتا ہے، پھر اقتصادی آتا ہے، پھر عسکری آتا ہے۔ تو امریکہ کا اخلاقی زوال تو کافی دیر سے شروع ہو چکا ہے، اب اس کا تہذیب و تمدن کا بھی ان کا زوال جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کے نتائج یقیناً ان کی اقتصادی قوت پر اور اس کی عسکری قوت پر پڑیں گے، جس سے وہ اپنی موجودہ صورتحال کسی طور پر برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ ٹھیک ہے رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ صدر بنے یا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ صدر بنے، آپ کے خیال میں ان دونوں کے کسی بھی صدر بننے کی صورت میں امریکہ کے جو ایک امیج ہے، جیسے بیگ صاحب نے کہا کہ وہ ڈسٹرب تو ہوا ہے، عالمی سطح پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور علاقائی سطح پر ان کسی ایک کے بھی صدر بننے سے کچھ چینجز متوقع ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب، جس طرح کہ ایوب بیگ صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ یہ جو صدارتی الیکشن ہے اس کے اندر جو بھی آؤٹ کم نکلے، بہرحال اس کے نتیجے میں امریکہ کو جس طرح وہ پہلے تھا اس طرح شاید نہ رہے، اس اپنے آپ کو سپریم پاور آف دا ورلڈ کنسیڈر کرتا تھا، اور ایک زمانے میں تھا یقیناً، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے وہ ملٹی پولر، پہلے تو بائی پولر کی طرف پھر ملٹی پولر کی طرف بھی شاید جانا شروع ہو گئی ہوئی ہے ورلڈ، اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ باقی ممالک جو ہیں وہ کیونکہ ترقی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کچھ ایسے بھی انالسٹ ہیں، زیادہ لوگ ان کو یہ کہتے ہیں کنسپریسی تھیورسٹ، وہ کہتے ہیں بائی ڈیزائن کروایا جا رہا ہے اس طرح سے تاکہ کسی اور کی طرف پاور شفٹ کی جا سکے، چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے کوئی اور ہے۔ بہرحال اس بات میں ابھی ہم نہیں جاتے۔ دیکھیے، اگر ہم صرف اس حوالے سے ابھی انالیسس دے سکتے ہیں اپنا ابتدائی کہ کیا چانسز ہیں، کیا ہو سکتا ہے، امکانات کیا ہیں کہ یہ چاہے بائیڈن آئے چاہے ٹرمپ آئے تو ان دونوں صورتوں میں فرق کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے پہلے تو ہم جاتے ہیں اس حالیہ جو الیکشن ہوا ہے اس کے لیے جو ڈبیٹس ہوئی ہیں، چاہے وہ نیو ہیمپشائر کی ہو چاہے فلوریڈا کی ہو، مطلب 3 ڈبیٹس جو ہوتی ہیں الیکشن سے قبل، الیکشن سے قبل یو ایس پریزیڈنشل الیکشن کی، ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فورن پالیسی کے کسی بھی میٹر کو ٹچ نہیں کیا گیا، کسی بھی میٹر کو۔ بات زیادہ تر تو پرسنل اٹیکس پہ رہی، جس طرح ایوب بیگ صاحب نے ذکر کیا کہ اخلاقی انحطاط کی جو ہمیں ایک حد نظر آئی، جو کہ امریکن الیکشن میں شاید پہلے اس طرح کریکٹر اسیسینیشن پرسنلی ایک دوسرے کے اوپر نہ کیا گیا ہو، اور یہ آغاز تو ٹرمپ کی طرف سے ہے لیکن اس نے ساروں کی پالیٹکس اور ساروں کا اخلاق بدل دیا ہوا ہے، تو جو بائیڈن کو بھی مجبوراً پھر وہی ٹون استعمال کرنا پڑی، جیسے حالانکہ جو بائیڈن عام طور پر اس طرح کی ٹون استعمال نہیں کرتا۔ تو فارن پالیسی کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی ان کی خارجہ امور کے حوالے سے، ہاں البتہ ملک کے اندر کے کچھ حالات کورونا کے حوالے سے جو بائیڈن نے مسلمانوں پہ جو ہے پابندیاں نرم کرنے کا تو بات کی الیکشن سے قبل، جی مختصراً بات کی لیکن بہت کلیئر کٹ بات نہیں کی۔ وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر جو ہے اس نے ایک دن پہلے الیکشن کے کشمیر بھی پاکستان کا حصہ بنا کے دکھا دیا اپنی ایک ٹویٹ کے اندر، لیکن خیر ان چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، یعنی یہ الیکشن سٹنٹ، یہ سلیکشن سٹنٹ ہے۔ جن چیزوں کے اوپر فوکس کیا انہوں نے، یا تو اپنی انٹرنل پالیٹکس، اپنی انٹرنل معاشی معاملات جو ہیں ان کے اوپر کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے امریکہ کو مزید بہتر بنایا، بائیڈن نے کہا امریکہ کو بہتر نہیں بنایا گیا، اور پھر یہ کہ اس کے دور کے اندر فاشزم بڑھی اور یہ ہوا امریکہ کے اندر کی بات، اور یا پھر یہ کہ کرونا وائرس کے وبا کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا یا نہیں کیا گیا۔ اب اس پورے تناظر میں الیکشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اور ویسے بھی امریکن ہسٹری کو بھی اگر ہم سامنے رکھتے ہیں، خاص طور پہ پچھلے 30 یا 40 سال کی ہسٹری اگر دیکھیں، پریزیڈنٹ کوئی بھی آیا ہو، ریپبلکن آیا ہو اور ڈیموکریٹ آیا ہو، یہ 2 ہی آتے ہیں، یا تو گدھے کا آتا ہے یا ہاتھی کا آتا ہے، اس کے علاوہ تیسرا تو کوئی نہیں آتا وہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے اندر
اب تو خاص طور پہ یہ نظر آنی بات شروع ہو گئی ہوئی ہے کہ نمبر 1 چاہے ٹرمپ ہو چاہے بائیڈن ہو پرو اسرائیل ہوں گے دونوں، پہلی بات. اور اس کی ایگزامپلز دی جا سکتی ہیں. یہ بات تو طے ہے. جو بائیڈن کا جو ایک بہت سینئر اس کی کمپین مینیجر ہے، اس نے یہ خاص طور پہ بات کی کہ یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان باتیں چل رہی ہیں، آپ کو یاد ہے نا کہ معاہدے ہوئے ہیں ریسنٹلی، معاہدے تو ہوئے ہیں. ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم F-35 طیارے دیں گے یو اے ای کو. بائیڈن کے اس خاص بندے نے یہ کہا ہے کہ نہیں، طیارے یو اے ای کو نہیں ملنا چاہیے، جو ملنا چاہیے وہ صرف اسرائیل کو ملنا چاہیے اور کسی کو نہیں. یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دونوں پرو انڈین ہیں اور رہیں گے. ٹھیک ہے. اور اینٹی چائنا اینڈ سیٹلمنٹ آف چائنا کی پالیسی آج سے نہیں چل رہی، پہلے سے چل رہی ہے. اور اس کے لیے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بائیڈن اصل میں ہے کیا. اوباما کے دور کے اندر دونوں ٹینیورز میں اوباما کے جو تھے، یہ جو بائیڈن وائس پریزیڈنٹ رہا ہوا ہے، اور اس نے جو اس وقت اس کو وسیع تجربہ ہے اور اس پالیسی کا حصہ رہا ہوا ہے. اس پالیسی میں افغانستان وار جو اپنی پیک پہ جاری تھی اس میں بھی شامل ہے، جو عراق وار تھی اس کے اندر بھی شامل ہے. لیبیا کے اندر جب سٹارٹ کیے حملے، اور تھے تو فرانس کی طرف سے لیکن امریکن بیکنگ تھی، اس وقت بھی یہ بندہ موجود تھا وہاں پہ، وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ موجود تھا. سیریا کے اندر جو خراب حالات کیے اس کے اندر بھی موجود تھا. ہمارے علاقے کے اندر جس طرح انڈیا کا سپورٹ اس وقت شروع کی تو یہ بھی ایٹ دا فور فرنٹ موجود تھے. اور اوباما کے دور میں ہی سب سے پہلے یہ سٹارٹ ہوا تھا، جس کو اب 2+2 اور باقی ڈائلاگز کہتے ہیں. لیکن میں بات یہ جو سامنے لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ کی 2016 کی جو پیسیفک پالیسی ہے، یعنی کہ ہمارا ایریا جو ہے ایشیا پیسیفک کا جسے وہ کہتے ہیں، 2016 میں انہوں نے جو اسٹریٹجی دی تھی، یہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے کی بات ہے، ڈیموکریٹس کی حکومت تھی، اوباما تھا اس وقت. اس کے اندر خاص طور پہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہمارا اس علاقے میں سب سے بڑا دشمن چائنا ہوگا اور سب سے بڑا دوست جو اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوگا وہ انڈیا ہوگا. سیکنڈلی انہوں نے یہ کہا تھا کہ، اور یہ 2018 کی بات ہے، 2018 میں انہوں نے اپنا نیشنل اسٹریٹجک ڈیفنس ڈاکیومنٹ دیا تھا. اب یہ ٹرمپ کے دور کی بات آ جاتی ہے. اس وقت انہوں نے دوبارہ اسی بات کو کیا. وہ ریپبلکن ہے، یہ وہ ڈیموکریٹ سے پہلے یہ ریپبلکن ہے. ریپبلکنز نے بھی یہی کہا کہ ہمارا اس خطے میں سب سے بڑا جو اینیمی ہو سکتا ہے وہ چائنا ہے. اور وہ چائنا اب نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کمیونسٹ پارٹی. وہ نام ہی اس طرح لیتے ہیں اس کا جگہ جگہ. جب انڈیا آیا پومپیو اور ایسپر تو انہوں نے بات ہی یہ کی کمیونسٹ پارٹی کا جو ہے، جیسے کورونا کو چائنا وائرس کہتا تھا. تو یہ دونوں طرف چاہے ریپبلکن ہو چاہے ڈیموکریٹ ہو، میجر فارن پالیسی ڈیسیجنز ان کے چینج نہیں ہوتے. پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات دیکھیں تو ایک چیز کا ڈیموکریٹس کی ٹریک ہسٹری اگر ہم دیکھتے ہیں، ایک چیز کا خدشہ سامنے آتا ہے. ویسے تو ریپبلکن کے دور میں بھی پاکستان، چاہے ریپبلکن ہو چاہے ڈیموکریٹ سے، پاکستان کے فائدے کے لیے تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا. یہ چیز تو ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہمارے جو صاحب اقتدار جہاں جہاں بھی موجود ہیں انسٹیٹیوشنز کو بھی، ہمارے فائدے کے لیے تو انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا. ایڈیشنل پریشر جو کہ ٹرمپ کی طرف سے آیا کرتا تھا وہ تو تھا افغان پیس پروسیس کے حوالے سے، اور اس میں ہم نے کچھ کام بھی کیا اور یہ چلیں فائدہ تھا اس علاقے کے لیے. لیکن ڈیموکریٹس جو ہیں ان کے اندر خاص طور پہ یہ جو بائیڈن ٹائپ کے لوگ ہیں، جو پرو نیوکون لابی تھی ایک، اور وہ نیوکونس عام طور پہ سمجھا جاتا ہے صرف ریپبلکن پارٹی میں ہوتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، وہ ڈیموکریٹس میں بھی نیوکونس ہوتے ہیں. اور وہ ہارڈ لائن لیتے ہیں، جنگوں کے اندر مصروف ہے. جتنا زیادہ بلڈ آن دا ہینڈز آف اوباما رہا ہے، کسی اور صدر کے ہاتھ میں اتنا بلڈ نہیں رہا. یہ ایک فیکٹ ہے. چاہے اس نے جنگیں شروع نہیں کی، ایگزیکٹلی اس نے شروع نہیں کی لیکن کنٹینیو کی اس ساری جنگوں کو، اور شروع جو کی وہ لیبیا کے اندر، پھر شام کے اندر، ان سب میں انوالو ہوا وہ. تو بلڈ آن دی ہینڈز بہت زیادہ ہے اوباما کے، اور ساتھ اس کے وائس پریزیڈنٹ جو اس وقت جو بائیڈن تھا اس کے اوپر بھی. تو کہنے کا مطلب یہ پاکستان کو اوباما کے دور کے اندر اور یہ ڈیموکریٹس کے دور کے اندر ڈو مور بہت زیادہ کہتا جا رہا ہے، اور یہ ایک چانس ہے کہ پاکستان کو دوبارہ ڈو مور کہا جائے گا. دوسرا، اگر خدا نہ خواستہ یہ افغان پیس پروسیس سے بیک ٹریک کر جاتے ہیں کوئی بھی ریزن بنا کے، کوئی بھی بہانہ بنا کے، کہ وہ تو ٹرمپ نے کیا تھا جیسے بھی کیا تھا، کیونکہ پینٹاگون کی بہت زیادہ مرضی اس میں شامل نہیں ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ ٹرمپ کا ایڈوائزر جو جان بولٹن تھا، جو کہتے ہیں کہ ڈیپ اسٹیٹ کا نمائندہ تھا ایک طرح سے، وہ نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس کو فائر کیا تھا ٹرمپ نے. تو وہ انگیج پینٹاگون ابھی بھی چاہتا تھا کہ ہماری ٹروپس یہاں پہ رہیں کچھ عرصہ تک.
تو اگر تو وہ بیک ٹریک کرتے ہیں اس کے اوپر تو پھر پاکستان کو جو ایک ایج یا ایڈوانٹیج حاصل تھا ٹرمپ کے دور میں کہ اس کو انگیج کیا ہوا تھا امریکہ نے اس حوالے سے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں اس پیس پروسیس میں، تو افغانستان میں بھی حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں پھر اس کی وجہ سے مزید خراب ہوتے ہوئے، اور پاکستان میں بھی پھر اس کی وجہ سے پریشر بہت زیادہ دوبارہ آئے گا ایک مرتبہ کہ آپ ہمارے لیے ڈو مور کریں، اور ڈو مور یہی ہوگا کہ پاکستان چائنا کے اگینسٹ تو نہیں جا رہا لیکن افغانستان کے اندر وہ پش کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کو۔ ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ امریکہ کے انتخابات کے نتائج کے حوالے سے وتھ اسپیشل ریفرنس ٹو پاکستان ہم بات کرتے ہیں، تو یہ جو نتائج جو بھی آئیں کوئی بھی صدر بنے تو آپ کے خیال میں پاکستان کی سیاست، معیشت اور پاکستان کی خارجہ پالیسی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ وسیم صاحب پہلے تو میں جو رضا الحق صاحب نے بات کہی ہے نا کہ دونوں جو ہیں امیدوار صدارت کے، بائیڈن بھی اور ٹرمپ بھی، یہ پرو اسرائیل ہیں۔ میں سمجھتا پرو ہوں انڈیا بھی کہا ہو انہوں نے۔ ہاں، پرو انڈیا تو پھر ہو ہی جاتے ہیں، اصلاً پرو اسرائیل ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکی صدارتی امیدوار، میجر امیدواروں کی بات کر رہا ہوں، وہ چھوٹے چھوٹے امیدوار کئی ہوتے ہیں جن کا پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہ امیدوار ہیں، اور ان کے کہیں نام نشان ہی ہوتا، لیکن جو رضا الحق صاحب کے گدھے اور ہاتھی کے امیدوار، جہاں گدھے اور ہاتھی کے جو امیدوار ہوتے ہیں نا، وہ بن ہی نہیں سکتے جب تک وہ پرو اسرائیل نہ ہو۔ صحیح بات۔ امیدوار دونوں پرو اسرائیل ہونے چاہیے، ہوں گے، لیکن میں یہ یہاں محسوس کر رہا ہوں پھر ان میں بھی تھوڑا سا فرق کیا جاتا ہے۔ میں یہاں تھوڑی سی کشمکش سی دیکھ رہا ہوں اسرائیل میں اور پینٹاگون میں پریفرنس کے حوالے سے۔ دونوں پرو اسرائیل ہیں، دونوں عالم اسلام کے دشمن ہیں، دونوں انڈیا کے حامی ہیں، لیکن میں ایک پریفرنس کے حوالے سے ایک کشمکش دیکھ رہا ہوں امریکن اسٹیبلشمنٹ جسے آپ پینٹاگون کہتے ہیں اور اسرائیل میں۔ امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بائیڈن کے لیے زور لگا رہی ہے، اسرائیل کے دونوں گورے ہیں اگرچہ، لیکن پھر بھی یہ گورا جو ہے اس کو کامیاب کروانا چاہتے ہیں۔ جب آپ دو دھڑوں کا کہہ رہے ہیں کہ وہ زور لگا رہے ہیں اور کامیاب کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کے خیال میں امریکن الیکشن بھی پھر انجینئرڈ ہوں گے؟ انجینئر کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن یہ آپ دیکھیں نا، امریکہ جو ایک لفظ آج کل بہت چل رہا ہے ڈیپ سٹیٹ کا۔ جی، ڈیپ جو بائیڈن بھی تو ڈیپ سٹیٹ کا ہی نمائندہ ہے نا۔ میں عرض کر رہا ہوں نا، جتنی واضح یو ایس ڈیپ سٹیٹ ہے دنیا میں کوئی اور نہیں ہوگی، اور جتنا زبردست پینٹاگون اپنا مداخلت اور اپنے اثرات رکھتا ہے حکومتی امور میں، شاید ہی کہیں اور۔ فرق صرف ان کا ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے، ان کی ایک پالیسی ہے، ان میں پھر برداشت کا معاملہ ہے ایک دوسرے کے معاملے۔ میرے پاس بہت سی مثالیں ہیں جس میں پینٹاگون کچھ چاہتا تھا، وائٹ ہاؤس کچھ چاہتا تھا، لیکن دونوں میں سے ایک کی مانی گئی اور زیادہ تر پینٹاگون کی مانی جاتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے، اکثر میں نے دیکھا ہے۔ پینٹاگون سے مراد اسٹیبلشمنٹ۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، وائٹ ہاؤس دنیا کو یہ ظاہر نہیں ہونے دیتا کہ میری مرضی نہیں چلی، پینٹاگون نے مجھے، یہ اپنا اندرونی اختلاف جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں لاتے۔ اس طرح نہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا چوراہے میں اپنی ہنڈیاں نہیں پھوڑتے، وہ تو وہ اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اگرچہ ان کے اندر اختلافات ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملہ تو چل جائے گا، بائیڈن وائٹ ہاؤس کو قبول کر لے گا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس معاملے میں کھچاؤ ہے۔ یہ مجھے یہ لگتا ہے، اور یہ بالکل میں 100% اتفاق کرتا ہوں رضا الحق صاحب سے، کہ بائیڈن کے دور میں پاکستان کے معاملے میں امریکن پالیسی سخت ہوگی، امریکن پالیسی ایز کمپیئر ٹو ٹرمپ۔ اس کی بھی کہاں نرم تھی، کیا چیز نرم تھی، کچھ بھی نرم نہیں تھا، لیکن یہ مزید سخت ہوگی۔ ڈو مور تو شاید اب انہیں کہنے کا موقع ہی نہیں ہے، کس بات پہ کہیں گے ڈو مور۔ افغانستان کے معاملے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ رضا الحق صاحب نے کہا نا کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے، میں سمجھتا ہوں اب پیچھے ہٹنا افغانستان کے معاملے میں اتنا آسان نہیں ہے نئے امریکی صدر کے لیے۔ وہ جس حد تک بات چلی گئی ہے نا، وہ کیا پیچھے ہٹ کر نیٹو کی فورسز پھر بلائیں گے؟ کیا اپنی فورسز میں پھر اضافہ کریں گے؟ یعنی امریکہ کا انخلا جو ہے وہ حتمی ہے؟ ہاں حتمی ہے، اس میں کوئی لیت و لال زیادہ ہو سکتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں ار پھس، وہ کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اب اس کا انجام اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اوباما بھی ڈیموکریٹک صدر تھا، لیکن اس نے بھی دیکھ لیا تھا کہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، افغانستان میں ہمیں مذاکرات کی میز پر آنا پڑے گا۔ اور اب تو جو آپ نے دیکھا کہ مذاکرات اس نوعیت پہ ہوئے ہیں
کہ امریکہ بڑے زور شور سے آیا تھا کئی شرائط لے کر، یہ بھی ختم کرو، یہ بھی ختم کرو، افغان اور ہم نہیں کریں گے مذاکرات، اور پھر وہ کہیں نہ کہیں شدت لے آتے تھے، کمپرومائزز کیے ہیں تو امریکہ نے ہر سٹیپ پہ کمپرومائز کیا ہے، ہر قدم پہ انہیں کمپرومائز کرنا پڑا ہے۔ اس چیز کو اب واپس کرنا میں نہیں سمجھتا، بائیڈن کچھ بھی کر لے اس معاملے میں، اس کو کچھ پسپائی میں وقت لگائے گا کرے گا، لیکن افغانستان سے فوجیں اس کو نکالنی پڑے گی۔ البتہ یہ جو چین کا معاملہ ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ ڈیموکریٹک اور خاص طور سے یہ بائیڈن جب نائب صدر تھا تو دنیا کو بہت زیادہ جنگوں میں ملوث کیا گیا، ٹرمپ نے نکالا ہے، ٹرمپ کو لوگ اس حوالے سے غلط سمجھے ہیں، ٹرمپ نے عراق سے بھی نکالا ہے، افغانستان سے بھی نکالا ہے، ٹرمپ اسی کوشش میں تھا، اگرچہ شام میں سے اس طرح نکلا نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ لا تعلق ہوا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے آپ کو امریکہ کو جنگوں سے نکال لیں، اور ٹرمپ کیونکہ تاجر ہے، اس کی ساری توجہ امریکہ کی اکانومی پر ہے، امریکہ کی اقتصادیات بہتر ہو جائے، امریکہ کی اقتصادی پوزیشن بہتر ہے، اور یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس نے امریکہ کی اقتصادیات کو بہتر کیا ہے کچھ نہ کچھ، جس طرح وہ زوال پذیر تھی اس سے پہلے، اس کے دور میں کم از کم یہ تو ہوا نا، وہ زوال اقتصادیات کا رکا ہے، وہ معاشی زوال رکا ہے، اور اس نے بعض اقتصادی حوالے سے اور اندرون امریکہ ڈومیسٹک پالیسی کے حوالے سے اس کی پالیسیوں کو پسند کیا گیا۔ البتہ اس کا طرز عمل، اس کا رویہ، وہ ایک باشعور شہری کے لیے، ایک پڑھے لکھے شہری کے لیے، ایک ذی شعور شہری کے لیے مسئلہ تھا، جس طرح وہ معاملات کو ڈیل کرتا، بجائے اس کے کہ ایک ذی وقار عہدہ تھا اس کا، دنیا کی سب سے طاقتور ریاست کا صدر، وہ اس طرح اس نے اپنے اس عہدے کو مٹی میں رول دیا ہے، اس کو وہ حیثیت نہیں رکھی جو ایک تھی، جو امریکہ کا صدر رکھتا تھا۔ لہٰذا اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان خامیوں کے باوجود اس نے امریکہ کے اندرونی معاملات کچھ بہتر کیے تھے، اور بیرونی طور پر بھی اس نے فوجیں نکالیں۔ بائیڈن کا معاملہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ زبانی طور پر جتنا بھی پیار و محبت ظاہر کرتا رہے مسلمانوں کے ساتھ، عملی طور پر مسلمانوں پر فی الحال تو اپنی جو ہے تقاریر میں احادیث سنا رہا ہے۔ ہاں جی، زبانی طور پر ایسا کرتا رہے گا اور عملی طور پر زیادہ سخت ثابت ہوگا۔ ایوب بیگ صاحب، یہ تو دونوں شخصیات کا کمپیریزن آپ نے کیا اور پھر بتایا کہ عالمی حالات پہ ان کے کیا اثرات ہو گئے۔ ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست، معیشت اور خارجہ پالیسی پہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے آنے سے کیا اثرات ہوں؟ دیکھیں جی، پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان ویسے ہی امریکہ سے کافی حد تک پیچھے ہٹ چکا ہے، اور امریکی پالیسیاں جو ہے وہ پاکستان پر اب اس طرح اثر انداز نہیں ہوتی جیسے آج سے 5-7 سال پہلے ہوتی تھیں، جب پاکستان، دوست کا لفظ کہنا غلط ہے، جب پاکستان امریکہ کی گود میں تھا۔ اب امریکہ سے پاکستان کچھ سی حد تک پیچھے ہٹ چکا ہے، جوان ہو گیا، کچھ جوان، کچھ بڑا ہو گیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ ہم نے جو پاکستان کے ساتھ مشترکہ جنگی مشقیں ختم کی ہیں، اس کا امریکہ کو نقصان ہوا ہے۔ وہ کیا ہوتی تھی؟ وہ ہوتا کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے فوجیوں کے ساتھ وہ تعلقات بناتے تھے، اور ان تعلقات کو پھر وہ استعمال کرتے تھے، تو وہ دوستی نہ رہی، وہ گہرا پن نہ رہا، تو امریکی پاکستانیوں کے ساتھ وہ اپنا اثر رسوخ بھی کھوتے چلے گئے۔ لہٰذا اب امریکیوں کا وہ اثر رسوخ پاکستانیوں پر نہیں ہے جو پہلے تھا، لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان کو کوئی بہت بڑا نقصان پہنچا سکیں گے، لیکن بہرحال کیونکہ IMF میں وہ ہیں، ورلڈ بینک میں وہ ہے، FATF میں ان کے ہاتھ میں، یہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں، تو اس لحاظ سے وہ تنگ تو کریں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہمارا عام اب اس طرح ٹوسٹ کر سکیں گے جس طرح وہ پہلے کرتے یعنی تھے۔ کوئی خاص آپ کا خیال ہے فرق نہیں پڑے گا کسی کے بھی آنے سے؟ کوئی زیادہ نقصان پہنچائیں گے، پاکستان کو مزید نقصان پہنچے گا، لیکن اتنا شدید نقصان نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ پاکستان پہلے ہی اپنا رخ کچھ موڑ چکا ہے۔ رضا الحق صاحب، امریکہ خود کو انسانی حقوق اور جمہوریت کا چیمپئن قرار دیتا ہے اور اس کا علم بردار بھی ہے پوری طرح۔ آپ کے خیال میں امریکہ کا جو طرز عمل ہے، کیا اس کی ان سٹیٹمنٹ سے جو ہے وہ اگر کمپیئر کریں تو اس پہ پورا اترتا ہے؟ وسیم صاحب، بالکل بھی نہیں اترتا پورا، اور اس الیکشن میں تو خاص طور پہ یہ بالکل کھل کے سامنے بات آ گئی۔ ایک تو ان کا الیکٹورل پروسیس جو ہے وہ بہت زیادہ اسکروٹنی کے اندر آیا ہے، ان کے اپنے اخبارات نے لکھا ہے کہ یہ الیکشن ڈے اور اس کے بعد کے جو حالات ہوئے ہیں، ٹرمپ کے بیانات، بائیڈن کی طرف سے کچھ باتیں،
اور یہ کہ امریکن پبلک اور وہاں پہ ہتھیاروں کو خرید لینا اور ایک پورا ماحول بن گیا سول وار کا. ان کے الیکٹورل پروسیس کے اندر پھر یہ کہ وہ ڈیموکریسی کس طرح کی ہے وہاں پہ کہ 538 لوگ جو ہیں وہ پورے کے پورے مل کر صدر کو منتخب کریں گے سارے امریکہ کے اندر, اور ان کے اوپر $14 بلین مل کے خرچ کیے دونوں, مطلب جو $14 بلین الیکشن کیمپین پہ خرچ کر دیے, اوپر, اور ان 538 لوگوں کے اوپر ہی خرچ ہو رہے ہوتے ہیں جنہوں نے الیکٹورل کالج بنانا ہوتا ہے مل کے ساروں نے. تو بہرحال یہ نیو یارک ٹائمز ہو, واشنگٹن پوسٹ ہو, آپ کا چاہے اسٹیٹس مین ہو, ان کا اخبار, اس نے اگلے یعنی 4 نومبر کے صبح کے اخبار میں یہ سرخیاں لگائیں کہ نائٹ میئر ہے ہمارے لیے, یہ ہماری سویلائزیشن جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, ہمارے لیے ہمارا ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے, پرانا ہو چکا ہے, ماڈرن ایرا کے لیے نہیں ہے, ہمیں کہیں اور دیکھنا چاہیے. لیکن ان سارے تحفظات کے باوجود جو ہے امریکی ووٹرز کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ تاریخی رہا ہے. ٹرن آؤٹ اس لیے رہا ہے, اور یہی جو دوسری بات ہے پولرائزیشن کی انہوں نے بات کی ہے کہ اتنی زیادہ پولرائزڈ امریکن سوسائٹی پہلے کبھی نہیں تھی کہ ایک بالکل ایک طرف اور دوسرا بالکل دوسری طرف, اور ایک دوسرے کے سامنے ہتھیار لے کے کھڑے ہونے کو تیار ہے. جیسا کہ بیگ صاحب نے بھی ذکر کیا, یعنی انتہا پسندی جو ہے وہ عروج پہ ہے, بہت عروج پہ ہے. اور جس طرح ایوب بیگ صاحب نے بھی ذکر فرمایا پہلے کہ مطلب وہاں سول وار کا باقاعدہ خطرہ ہے, انہوں نے اس کی الرٹ بھی جاری کر دیا ہوا ہے کہ یہ چانسز ہیں کہ سول وار کی طرف بڑھ جائے. بہرحال یہ تو ان کا الیکشن کے حوالے سے تھا. اگر ان کا ہیومن رائٹس کا ریکارڈ دیکھیں تو امریکہ پہلے تو مشہور ہوتا تھا نا پچھلے کچھ عرصے سے آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس کی وجہ سے کہ جی فلاں ملک کے اوپر حملے کر رہا ہے, فلاں ملک کے اوپر سینکشنز لگا رہا ہے, مثلا ایران کے اوپر, افغانستان کے اوپر حملہ کیا, عراق کے اوپر وغیرہ کے اوپر حملہ کیا, جنگیں اور جنگوں کے اوپر وار کرائمز باقاعدہ انہوں نے کیے ہوئے. خیر یہ تو وہ چیزیں تھیں, اور اکنامک اور سوشل اپنی انجینئرنگ کے پروگرامز جو ہیں وہ دوسروں کے اوپر امپوز کرتا تھا. لیکن اب تو وہاں کے عوام کے اوپر ان کی اندرونی سیاست میں کس حد تک وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں وہ باتیں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی. یعنی امریکن پولیس جو ہے باقاعدہ کالوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہی ہے. وہاں کے لوگوں کے لیے جو بینیفٹس ہوتے تھے بہت سارے وہ ختم کر دیے گئے. یہ کرونا کے لیے 12 ارب کا پیکج پہلے اناؤنس ہوا, پھر کٹ کر کے 6 ارب پہ لے آئے, ڈالرز کی بات کر رہے ہیں. پر بہت ساری ایسی باتیں جو ان کے سامنے آئی, امیگرینٹس کے خلاف کس طرح وہ ان کی ایک بن رہی ہے پالیسی. امریکہ کے اندر کے جو ڈائنامکس ہیں بہت زیادہ چینج ہوئے ہیں اور لوگوں نے محسوس کیا اس بات کو. تو بہرحال امریکہ کی جو ایک آپ جس طرح ذکر کیا آپ نے سوال کے اندر, ایک مورل سٹینڈنگ کہا کرتا تھا اپنے آپ کو کہ ہم جمہوریت کے بھی چیمپئن ہیں, انسانی حقوق کے بھی چیمپئن ہیں, تو دونوں سطح کے اوپر دونوں گراؤنڈز کے اوپر بری طرح ناکام اور فلاپ ہوا ہے وہ. ٹھیک ہے. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ امریکہ کا نیا صدر جو ہے وہ چائنا کے گراؤ, BRI اور سی پیک کے جو سارے معاملات ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں, اس کو اپنے انداز میں اس کو لے کے چلنے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں؟ دیکھو جی, ایک عرصہ سے جو صورتحال بن گئی ہے, امریکہ سپریم پاور ہے, سپر پاور ہے, اور چائنا سپر پاور بننے جا رہا ہے. یا یوں کہیے کہ امریکہ سپریم پاور ہے اور چین اس کی سپریم پاور ہونے کو چیلنج کر رہا ہے, کو ختم کرنا چاہتا ہے. اور بلکہ وہ چین تو اس طرح کہتا ہے نا کہ اس کی سپرمیسی ختم ہو چکی ہے. لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کی جو سپرمیسی ہے اور اس کا سپریم ہونا ہے وہ چائنا اس کو چیلنج کر رہا ہے. اچھا, اس میں غور کریں تو امریکہ اور چین دونوں کی جو ترقی ہے اور طاقتور ہونا ہے اس کا انحصار اقتصادی ترقی پر ہے. امریکہ بھی اقتصادی طور پر بہت مضبوط ہے, اس میں کوئی شک نہیں, جو بھی اس پر قرضے ور ہے, لیکن آپ دیکھیں نا اس کا سرکل کتنا بڑا ہے امریکہ کا اس کے ساتھ. اور چائنا نے تو اپنی ساری توجہ ہی مرکوز رکھی ہے صرف اور صرف اقتصادی ترقی پر. چائنا بالکل نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی دنیا کے کسی ملک سے بھی جو ہے وہ پھڈا لے اور جنگ کا مسئلہ بنے. مجھے اچھی طرح یاد ہے تائیوان کے مسئلے کو اس نے شروع سے زندہ تو رکھا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تائیوان کے مسئلے کو وہ ون چائنا کا قائل ہے. لیکن کسی امریکی نے اس سے چائنا کے وزیر اعظم سے یا صدر سے پوچھا یہ آپ تائیوان کے معاملے میں کتنی دیر صبر کریں گے؟ تو اس نے کہا 100 سال کر سکتے ہیں. یعنی وہ جنگ میں کسی صورت جانے کو تیار نہیں تھے جب تک وہ اقتصادی طور پر انتہائی مضبوط نہ ہو جائے. اب انہوں نے اقتصادی طور پر سپریم پاور بننے کے لیے, یعنی امریکہ کو بھی گرانے کے لیے, یعنی اقتصادی لحاظ سے امریکہ سے بھی آگے نکلنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا. اور وہ منصوبہ کیا تھا کہ چائنا کو یوں
سی پیک اور بی آر آئی کے لیے تمام دنیا کے ساتھ جوڑ دیا جائے، تمام دنیا کے ساتھ ملا دیا جائے، اس کی تجارت جو ہے دنیا کے ہر ملک سے انتہائی آسان اور انتہائی چھوٹے راستوں سے ہو جائے. یہ تھا اس کا پروگرام. اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ وہ جن جو ہے بالکل ہی مہاجن بن جانا تھا چائنا. اور یہ چیز امریکہ نے محسوس کر لی کہ اگر اس کا راستہ کھلا چھوڑ دیا گیا اور یہ یوں اقتصادی طور پر ترقی کرتا چلا گیا، یعنی امریکہ کو تو واپسی لگ جائے گی. لہٰذا جہاں اس نے یہ طے کیا کہ میں سی پیک اور بی آر آئی کے ذریعے اس طرح تجارت پر قبضہ کروں، وہیں امریکہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کو روکوں گا. اب یہاں دونوں کے ایگزسٹ ہونے کا، رہنے کا مسئلہ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں تب ہی دنیا کی پاور بن سکتا ہوں اگر یہ سی پیک اور بی آر آئی کا منصوبہ مکمل ہو جائے، اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ اس کے دونوں منصوبے مکمل ہو گئے تو میں سپریم پاور نہیں رہوں گا، مجھے چین کے آگے جھکنا پڑ جائے گا. لہٰذا یہ اب کلیش سامنے آ گیا ہے، اور چائنا اب تیار لگتا ہے، اگرچہ اس نے ہمیشہ جنگ کو اوائڈ کیا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ سی پیک کو میرا روکا گیا، اگر یہ بی آر آئی کا معاملہ روکا گیا تو پھر وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہے. تو یہ صورتحال بنتی ہے. اور یہ جو بھارت کے ساتھ چائنا کا مسئلہ ہے، یہ سارا بھارت اور چائنا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امریکہ اور چائنا کا مسئلہ ہے. بھارت بیچارہ تو ویسے ہی سینڈوچ بنا ہوا ہے. اصل میں یہ امریکہ اور چائنا کا مسئلہ ہے، اور امریکہ نے بھارت کو اس طرف لگایا ہے. اگر یہ راستہ بنانے کی پھر کوشش کرتے ہیں اور چائنا سے وہ علاقے واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں جو چائنا لداخ میں ان کے علاقے لے چکا ہے، تو ایک کھلی جنگ ہو سکتی ہے جس کا کوئی بھی نتیجہ نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے. رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے کہ ساؤتھ ایشیا میں کشیدگی بڑھانے اور جنگی ماحول پیدا کرنے میں آپ کے خیال میں یہودیوں کا اور اسرائیل کا کیا رول ہے، اور اسرائیل کے کیا اہداف جو ہیں، کیا ٹارگٹس جو ہیں اس کے پیش نظر ہیں اس وقت؟ وسیم صاحب، زمانہ گواہ ہے کہ پلیٹ فارم سے ہم کئی مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں کہ اسرائیل کے اصل اہداف اور ٹارگٹس جو ہیں وہ تو اس کے گریٹر اسرائیل منصوبہ ہے، جس کے لیے، جس کی بیسس کے اوپر وہ پہلے دن سے قائم ہے. یہ نہیں کہ بعد میں وہ منصوبہ بنا ہے، وہ بنا ہی اس پوائنٹ آف ویو سے تھا کہ یہاں گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور پھر یہ کہ ان کے چین آف ایونٹس، ببلیکل باؤنڈریز ہوں گی، وہاں پہ ہمارا مسایہ آئے گا، مشاہ جسے کہتے ہیں وہ، وہاں آ کے پھر وہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کرے گا، اور اس طرف وہ ساری دنیا کو لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں جہاں بھی موجود ہوں وہ. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیے انہوں نے جنگیں بھی خود ڈائریکٹلی نہیں، امریکہ کے تھرو بہت ساری کروائی، اپنے راستے کی رکاوٹیں بہت ساری حل کی. عراق کی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں آپ، سیریا کے اندر جس طرح وہ حالات خراب کروائے انہوں نے، اس کے بعد جہاں جہاں ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں یہ جنگ کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور طریقے سے کیا جا سکتا ہے، وہاں آپ دیکھ لیں ڈیلز پچھلے دنوں جو کر کے نارملائزیشن آف ٹائز کے نام کے اوپر وہ رام کرتے جا رہے ہیں. اور اس میں بہت سارے عرب ممالک بھی ہیں، بہت سارے افریقن ممالک بھی ہیں، زیادہ تر مسلم ممالک ہیں. اچھا، انہوں نے اور بھی بہت سارے کام کیے. آکوپیشن ان کی جو ہے وہ اب کافی حد تک مستحکم ہو چکی ہوئی ہے وہاں پہ، خاص طور پہ اس علاقے میں جس کو ہم ارض مقدس کہتے ہیں. یروشلم اس کے اندر شامل ہے اور باقی علاقے ارد گرد کے شامل ہیں. دیکھیے ان کی اکنامک اسٹرینتھ، ان کی پولیٹیکل اسٹرینتھ، ان کی جو آپ سوشل اسٹرینتھ کہہ لیں ایک طریقے سے، ان کی ملٹری اسٹرینتھ، دنیا میں سب سے زیادہ ڈرونز بیچنے والا اسرائیل بن چکا ہوا ہے. دنیا میں 6.8 بلین ڈالر کی انہوں نے ڈیفنس کی چیزیں ایکسپورٹ کی ہیں پچھلے سال. ابھی یہ بہت بڑی تعداد ہے، دوسرے یا تیسرے نمبر پر دنیا کی بنتی ہے. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سارے معاملات کے اندر ایک جن کی طرح ہے، چاہے اسرائیل کے اندر موجود ہو چاہے دوسرے ممالک کے اندر ہو. جس طرح امریکہ کے اندر سب جانتے ہیں پوری دنیا میں فائنینشیل نظام اس وقت یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. اور ساتھ اس کے یہ دیکھیں انہوں نے پھر اپنے پروکسیز کے ذریعے بہت زیادہ کام لیے. ان میں انڈیا بھی ایک اسرائیل کی پروکسی بنتا جا رہا ہے، اور وہ کچھ فائدے انڈیا کے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. انڈیا امریکہ کے لیے چائنا کے اگینسٹ، جس طرح ایوب ایک صاحب فرما رہے تھے، وہ انڈیا کو یوز کرتا ہے امریکہ چائنا کے اگینسٹ. انڈیا کی اپنی دشمنی پاکستان کے ساتھ بھی ہے، لیکن انڈیا کو اسرائیل بھی یوز کرتا ہے. اور اسرائیل کس طرح یوز کرتا ہے؟ اس نے بہت عرصے سے، یہ پری بی جے پی گورنمنٹس کی بات بھی اگر ہم دیکھیں، جب کانگریس کی حکومت ہوا کرتی تھی اس وقت بھی انڈیا کے ساتھ ان کے ڈیفنس شیئرنگ کے اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے اور اس طرح کے معاہدے ہوا کرتے تھے. اب تو بہت کھلے عام ہونا شروع ہو گئے ہیں نا. انڈیا کو پراکسی کے طور پہ وہ استعمال کرتا ہے، پاکستان کے خلاف بھی کرنا چاہتا ہے. پاکستان ایک راستوں میں رکاوٹ ہے یا خطرہ ہے فیوچر کے لیے، کم از کم ایک انڈیا اس کے عزائم کے اندر.
اب اس کے اندر ایک چیز تو ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ جو ان کا اولڈ کوآپریشن ود انڈیا ہوا کرتا تھا وہ تھوڑا سا بنیادی سطح پہ تھا، لیکن جیسے جیسے اسرائیل کے عزائم خود آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اب ان کا جو لیٹسٹ اور نیوسٹ کوآپریشن ہے اس کے اندر یہ بھی بات وہاں پہ ہو رہی ہے کہ اسرائیل اور انڈیا مل کے ٹیکنالوجی کس طرح شیئر کریں، انڈیا اور اسرائیل مل کے ان کے ڈیفنس سسٹمز ہیں اس کو کس طرح شیئر کریں، اور کئی چیزیں وہ امریکہ کے تھرو بھی لے آتا ہے، جس طرح بیکا کا معاہدہ ابھی حال ہی میں ہوا ہے امریکہ کے ساتھ 2+2 اسٹریٹجی، اور پھر یہ بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے ان کا. تو بہرحال یہ ایک اسرائیل کا وہاں انڈائریکٹ بھی رول رہتا ہے اس ہمارے پورے خطے کے اندر، اور ڈائریکٹلی بھی رول اب آنا شروع ہو چکا ہوا ہے. ایوب بیگ صاحب فائنلی یہ بتائیے کہ رضا الحق صاحب نے تو اوور آل صورتحال ساری بتائی، جس میں جو ہیں یہود کے اہداف بتائے، امریکہ کے اہداف بتائے، اور انڈیا جو کچھ کر رہا ہے ان کے بہاف پہ وہ سارا بتایا. لیکن اندرونی سطح پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں پی ڈی ایم جو ہے، جو مولانا فضل الرحمان کے زیر قیادت جو اتحاد بنا ہے، وہ جو ہے وہ حکومت کو کمزور کرنے کے لیے جو ہے وہ اس وقت جو ہے بڑا ایکٹیو ہو رہا ہے. تو آپ کے خیال میں اب وہ خاص طور پہ فوج کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے اس پہ، یا اس سے پہلے مطلب یہ جو ایک ہماری روش جو ہے اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ ہم انتہا پسندی والی روش پہ جا رہے ہیں. حکومتی جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ تو انڈیا کی زبان بول رہے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ جناب آپ تو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. تو یہ روش جو ہے ہمارے سیاسی جماعتوں کی جو ہے، اس کا بتائیے کہ یہ کیا ہمارے جو دشمنان اسلام ہیں، جو دشمنان پاکستان ہیں، ان کا مقصد تو صرف نہیں کر رہی کسی لیول پہ یہ ہماری سیاسی جماعتیں اس وقت؟ وسیم صاحب، ایک تو ہمارے پاکستان کا جو شمال مغربی حصہ ہے اس میں پی ٹی ایم کا بنی تھی پختون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم، اور اصل میں تو اس نے فوج کے خلاف ایک مہم شروع کی، اور اس میں اس طرح کے کیونکہ وہ نعرے آ چکے ہیں بالکل، تو اس میں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس طرح کے نعرے انہوں نے لگائے. تو ان کا تو ایک معاملہ دشمنی کا 9/11 سے چل رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد ہم پر بمباری ہوئی، اپنی فوج نے بمباری کی، ہم پر یہ ظلم و ستم ہوا وغیرہ وغیرہ، اور اس کے نتیجے میں وہ تھرو آؤٹ 20 سال سے ہی فوج کی مخالفت کر رہے ہیں، اور فوج کی مخالفت میں ہی انہوں نے یہ نعرہ بنایا، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. لیکن ایرانی کی بات تو خاص طور پہ پی ڈی ایم میں، اور پی ڈی ایم میں صاف بات ہے صرف نون ہی فوج پر تنقید کر رہی ہے زیادہ. لیکن اس کا معاملہ حیران کن معاملہ یہ ہے کہ چند ماہ پہلے جس باجوہ کے پر اتنی شدید تنقید کی جا رہی ہے، میاں نواز شریف جو پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، انہوں نے مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو لندن بلایا اور سختی سے تاکید کی کہ باجوہ کی ایکسٹینشن میں باجوہ کو ووٹ دیا جائے، اور کیونکہ باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی تھی جب تک کہ آئینی ترمیم نہ ہوتی، اور آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ نون ساتھ رہی تھی، لہٰذا بڑے پرجوش انداز میں جو ہے باجوہ کو ووٹ ڈالا گیا، جو باجوہ ایکسٹینشن میں اپنا رول ادا کیا، اور ایکسٹینشن میں اس کا رول ادا. یعنی ایک طرف تو باجوہ کو پورا سپورٹ کیا گیا ووٹ دے کر اس کو عہدے کی ایکسٹینشن کے لیے، لیکن جب وہ زبیر عمر کے آرمی چیف کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے تو 20 ستمبر کو اے پی سے میں میاں نواز شریف وہاں سے ایک دم فوج کے خلاف ہو گئے. یعنی جو بات بڑی حق میں کر رہے تھے ایک دم کلا بازی کھاتے ہوئے ایک دم اس کے خلاف بولنا شروع ہو گئے. پاکستانی سب پاکستانی ہیں، جب ہندوستان کا معاملہ آئے، جب دشمن کا معاملہ آئے تو ہمیں ایک ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ریاست کو کمزور کرنا شروع کر دیں. بالکل ٹھیک. ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org. پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.